سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماری سیریز چل رہی ہے اور آج اسی حوالے سے ہی ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت سے تعلق۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماری سیریز چل رہی ہے اور آج اسی حوالے سے ہی ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت سے تعلق۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ احزاب کی 6 نمبر آیت میں فرمایا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی ازواج امہاتہم ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ محترم ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے ہادی ہیں، اس کے رہبر ہیں، اور آخری نبی اللہ رب العالمین کے آخری نبی خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے اس امت کو بہترین امت کہا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے اس امت کو کثرت والی امت بنایا گیا ہے۔ قیامت کے روز جب یہ امت جنت کے داخلے کے لیے میدان محشر میں پہنچے گی تو جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے زیادہ تعداد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اپنی امت کے ساتھ کیسا تعلق بنایا ہے۔ شریعت نے مجھے بھی، آپ ناظرین کو بھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق نبھانے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ کا سٹیٹس کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ نہ کی جائے اس وقت تک قربت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ شخص کامل مومن نہیں ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ تعلق، اس کا پہلا زینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ دیکھیے پھر اس کے بعد دوسری بات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تابعداری اور آپ کی شریعت کی پیروکاری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کے باعث یہ ہمیں اور زیادہ قریب اور زیادہ مقرب بناتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہیں ہو جاتی جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے تھے؟ آپ خود فرماتے ہیں الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس جیسی اور چیز یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بھی دے کر بھیجا گیا ہے۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شریعت کی پیروی کرنا اور اس کو سب سے عزیز سمجھنا، جہاں پر آپ سے محبت، آپ کی شریعت سے بھی محبت اسی طرح ہی ہونی چاہیے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے اور یہ قربت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کی روشنی میں وہ پیدا ہوتی ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ قرآن کریم میں جہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اطاعت الہی کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی پیروکاری کا حکم دیا ہے، اپنی اطاعت الہیہ کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور پھر سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بنانا، آپ کے ساتھ قربت اختیار کرنا، اس کا اتنا زیادہ مقام ہے، اتنی عظمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کے دعوے دار ہو، فَاتَّبِعُونِی، مجھ محمد کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ محترم ناظرین، جہاں پہ آپ سے تعلق ہے، آپ کی ازواج کو مائیں سمجھنا، خدیجہ ہو، عائشہ ہو، صفیہ ہو، حفصہ ہو، ام حبیبہ ہو، زینب بنت خزیمہ ہو، زینب بنت جحش ہو، میمونہ ہو، جویریہ ہو، صفیہ ہو، رضی اللہ تعالی عنہن، کوئی بھی ہو، ان تمام کو اپنی ماؤں کا سٹیٹس دینا۔ جس طرح ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس طرح ان خواتین کو بھی، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، ان کو ماؤں کے برابر سٹیٹس دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی نشانی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم بطور امتی ہماری قربت، ہمارا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط بنائے اور اسی تعلق کی وجہ سے اللہ کریم ہمیں جنت میں لے جائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔